نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 29 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ ہرگز نہیں اللہ ظاہر کرے گا ادغانہم ان کے کینے۔ حسبہ گمان کرنا، قلوب قلب کی جمع، مرض مرض اردو اور عربک میں، یخرجو خارج خروج، اللہ ظاہر کرے گا ان کے کینے۔ ولو نشاء لاریناکہم، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہم دکھاتے آپ کو وہ سب منافق۔ نشاء انشاءاللہ سے، اور نشاء متکلم کا صیغہ ہے جمع کے لیے، ہم چاہتے۔ اریناکم ارویت حلال کمیٹی کے اس سے آگے چلے گا، یہ ہم ضرور دکھاتے آپ کو۔ فلا عرفتہم، پھر ضرور آپ پہچان لیتے انہیں، بسیماہم ان کی علامات سے، ولا تعرفنہم اور بلا شبہ ضرور آپ پہچان لیں گے انہیں۔ کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ ہرگز نہیں اللہ ظاہر کرے گا ان کے کینے۔ ادغانم ضغن کی جمع ہے جس کے معنی حسد، کینہ اور بغض کے ہیں۔ منافقین کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد تھا۔ اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہم آپ کو دکھا دیتے وہ منافقین، پھر ضرور آپ انہیں پہچان لیتے ان کی علامات سے، اور بلا شبہ ضرور آپ پہچان لیں گے انہیں۔ فی لحن القول، انداز گفتگو میں، اللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاہِدِينَ، اور بلا شبہ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم جان لیں گے جہاد کرنے والوں کو، منکم تم میں سے، والصابرین اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ اخبارکم اور ہم جانچ لیں گے تمہارے حالات۔ یعلم علم سے، اعمالکم اعمال کی جمع، نبلوا جو ہے وہ آزمائش کے لیے ہے، مجاہدین مجاہدین جہاد کرنے والے اردو عربک میں سیم ہے، صابرین صبر کرنے والے ہیں۔ اخبارکم خبر، اخبار واحد جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی اخبار حالات، اور عربک میں بھی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وشاقوا الرسول اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی، من بعد ما تبین اس کے بعد کہ واضح ہو گئی، لہم ان کے لیے، ہدا ہدایت، لن یضر اللہ ہرگز نہیں وہ سب بگاڑ سکیں گے اللہ کا، شیئا کچھ بھی، وسیحبط اور ان قریب ضرور وہ ضائع کر دے گا، اعمالہم ان کے اعمال۔ کفروا کافر کے لیے استعمال ہوتا ہے عربک اردو میں، صدو روکا، سبیل اللہ سبیل ہم اردو میں بولتے ہیں اللہ کوئی سبیل نکالے اللہ کی راہ سے، شاقو مخالفت کی، رسول عربک اردو میں سیم، بعد بھی بعد سیم، تبینہ واضح کرنے کے لیے استعمال ہوا، ہدا ہدایت ہے، یہ درر رساں، ضرر رساں ہم اس میں بولتے ہیں اردو میں، یعنی نقصان دہ چیز، شیئن شے کے لیے چیز کے لیے بولا جاتا ہے اردو میں، سیحبطو ان قریب وہ ضائع کر دے گا، اعمال عمل کی جمع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو۔ ان کے انداز گفتگو سے اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، یعنی ایک ایک شخص کی اس طرح نشاندہی کر دیتے کہ ہر منافق کو عیاناً پہچان لیا جاتا۔
لیکن تمام منافقین کے لیے اللہ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ یہ اللہ کے صفت ستاری کے خلاف ہے۔ وہ بالعموم پردہ پوشی فرماتا ہے، پردہ دری نہیں۔ دوسرا، اس نے انسانوں کو ظاہر پر فیصلہ کرنے کا اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔ البتہ ان کا لہجہ اور انداز گفتگو ہی ایسا ہوتا ہے جو ان کے باطن کا غماز ہوتا ہے، جس سے اسے پیغمبر تو ان کے یقیناً پہچان سکتا ہے۔ یہ عام مشاہدے میں آنے والی بات ہے کہ انسان کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ انہیں لاکھ چھپائیں، لیکن انسان کی گفتگو، حرکات و سکنات اور بعض مخصوص کیفیات اس کے دل کے راز کو آشکارا کر دیتی ہیں۔ بلا شبہ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، یہاں تک کہ ہم جان لیں تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو، اور ہم جانچ لیں گے تمہارے حالات۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے ہی سب کچھ ہے۔ یہاں علم سے مراد اس کا وقوع اور ظہور ہے، تاکہ دوسرے بھی جان لیں اور دیکھ لیں۔ اس لیے امام ابن کثیر نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے حتی نعلم وقوعا، یہاں تک کہ ہم اس کے وقوع کو جان لیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس قسم کے الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں لنرا، تاکہ ہم دیکھ لیں۔ ابن کثیر۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے اور رسول کی مخالفت سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ بھی، اور وہ عنقریب ضرور ضائع کر دے گا ان کے اعمال۔ بلکہ اپنا ہی بیڑا غرق کریں گے، کیونکہ ایمان کے بغیر کسی عمل کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایمان و اخلاص ہی ہر عمل خیر کو اس قابل بناتا ہے کہ اس پر اللہ کے ہاں سے اجر ملے۔ اے ایمان والو، یعنی جو ایمان لائے ہو ان کو مخاطب کیا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور تم سب اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور مت تم سب باطل کرو اپنے اعمال۔ اب دیکھیں، اطیعو اطاعت سے اردو کا ورڈ، اللہ رسول دونوں اردو کے ورڈ، تبطلو باطل نہ کرو، اعمالکم عمل کی جمع، ان الذین کفروا، بے شک وہ سب لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا، کفروا کفر سے، صدوا روکا، ثم ماتوا پھر وہ مر گئے موت سے، وہم کفار اور اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو ہرگز نہیں اللہ بخشے گا ان کو، فلا تہنوا، پس مت تم سب کمزور بنو، وتدعوا اور نہ تم سب بلاؤ، الی السلم صلح کی طرف، وانتم العالون اور تم ہی سب بلند غالب ہو۔ یغفر مغفرت سے ہے، تہنوا کمزور نہ بنو، تدعو بلاؤ دعوت سے ہے، سلمی صلح امن کے لیے، عالون سب سے عالی ہو یعنی بلند ہو، واللہ اور اللہ تعالیٰ معاکم تمہارے ساتھ ہے، اردو میں ہم بولتے ہیں ما اہل و عیال ساتھ، ولن اور ہرگز نہیں، یتراکم وہ کم کرے گا تمہیں، اعمالکم تمہارے اعمال میں، انما بے شک محض حیات الدنیا دنیاوی زندگی، لعبم و لہو تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ حیات اردو میں بولتے ہیں، دنیا بھی اردو کا لفظ ہے، لعب لغو و لہب کھیل، و لہون اور کھیل تماشا، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم سب ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا اور تم سب تقوی اختیار کرو، یؤتیکم وہ دے گا تمہیں، اجورکم تمہارے اجر۔ تؤمنوا ایمان سے ہے، تتقوا تقوی سے ہے، یؤتیکم وہ دے گا، اجورن اجر کی جمع ہے، تمہارے اجر۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل مت کرو۔ یعنی منافقین اور مرتدین کی طرح ارتداد اور نفاق اختیار کر کے اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ یہ گویا اسلام پر استقامت کا حکم ہے۔ بعض نے کبائر و فواہش کے ارتکاب کو بھی خبط اعمال عملوں کے ضائع ہونے کا باعث گردانا ہے۔ اسی لیے مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بڑے گناہ اور فواہش سے بچتے ہیں۔ النجم 32۔ اس اعتبار سے کبائر و فواہش سے بچنے کی اس دنیا میں تاکید ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عمل خواہ کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو،
معلوم ہوتا ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہے تو رائے گاں اور برباد ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ آیت نمبر 34 کی ٹرانسلیشن میں نے ابھی آپ کے سامنے کی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ بس تم کمزور مت بنو اور نہ صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی بلند غالب ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز نہیں کم کرے گا تمہیں تمہارے اعمال کے اجر کو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم تعداد اور قوت و طاقت کے اعتبار سے دشمن پر غالب اور فائق ہو تو ایسی صورت میں کفار کے ساتھ صلح اور کمزوری کا مظاہرہ مت کرو، بلکہ کفر پر ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے۔ غالب و برتر ہوتے ہوئے کفر کے ساتھ مصالحت کا مطلب کفر کے اثر و نفوذ کے بڑھانے میں مدد دینا ہے۔ الحمدللہ، یہ ایک جرم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافروں کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اجازت یقیناً ہے، لیکن ہر وقت نہیں، صرف اس وقت ہے جب مسلمان تعداد میں کم اور وسائل کے لحاظ سے فروتر ہوں۔ ایسے حالات میں لڑائی کی بنسبت صلح میں زیادہ فائدہ ہے، تاکہ مسلمان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بھرپور تیاری کر لیں، جس سے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ سے جنگ نہ کرنے کا 10 سالہ معاہدہ کیا تھا۔ سنن ابی داؤد حدیث 2765۔ اس میں مسلمانوں کے لیے دشمن پر فتح و نصرت کی عظیم بشارت ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون شکست دے سکتا ہے، بلکہ وہ اس پر پورا اجر دے گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ بے شک دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ دے گا تمہیں تمہارے اجر، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور نہیں وہ مانگے گا تم سے تمہارے مال، یعنی وہ تم سے تمہارے مال بھی نہیں مانگے گا اگر تم ایمان لے آؤ، یعنی وہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے اس نے تم سے زکوٰۃ میں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اس کے ایک نہایت قلیل حصے کا، یعنی صرف 2.5% کا، اور وہ بھی 1 سال کے بعد، اپنی ضرورت سے زیادہ ہونے پر۔ علاوہ ازیں اس کا مقصد بھی تمہارے اپنے ہی بھائی بندوں کی مدد اور خیر خواہی ہے، نہ کہ اللہ اس مال سے اپنی حکومت کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ ان یسألکموہا، اگر وہ تم سے مطالبہ کرے ان کا، فیحفکم، پھر وہ اصرار کرے تم سے، تبخلو، تو تم سب بخیلی کرو گے، ویخرج ادغانکم، اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے کینے۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون، سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم سب بلائے جاتے ہو، لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ تم سب خرچ کرو اللہ کی راہ میں، فمنکم من یبخل، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل، تو جو بخل کرتا ہے وہ صرف اور صرف بخل کرتا ہے ان نفسی، اپنی نفس سے، واللہ غنی، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے، وانتم الفقراء، اور تم ہی محتاج ہو، وان تتولوا، اور پھر اگر تم سب پھر جاؤ گے، یستبدل، تو وہ بدل لائے گا، قوماً، دوسری قوم کو، غیرکم، تمہارے سوا، ثم، پھر، لا یکونوا، تم نہیں ہو وہ سب ہوں گے، امثالکم، تمہارے جیسے۔ یسألکموہا سوال سے ہے، اردو کا ورڈ، یحفکم اصرار کرے گا، تبخلو بخل سے ہے، اردو کا ورڈ، یخرجو خارج کرنے سے، ادغانکم تمہارے کینے، تدعونا دعوت سے، تنفقو نان و نفقہ سے ہے، خرچ کرنا، سبیل اللہ اللہ کی راہ، یبخل بار بار رپیٹ ہو رہا ہے، نفس ہی نفس اپنی جان کو کہتے ہیں، غنیو غنی امیر کو، بے پرواہ کو، فقارا محتاج کے لیے بولا جاتا ہے، تتولو پھر جانا، یستبدل وہ بدل کر لائے گا، غیرکم وغیرہ، یکونو نہیں ہوں گے، امثالکم مثال کے لیے لفظ بولا جاتا ہے تمہارے جیسے۔ اگر اللہ مطالبہ کرے تم سے ان کا، یعنی سارے مال کا، پھر وہ اصرار کرے تم سے، تو تم بخیلی کرو گے اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے کینے، یعنی وہ تمہارے کینوں کو بھی ظاہر کر دے گا، یعنی اگر ضرورت سے زائد
کل مال کا مطالبہ کرے اور وہ بھی اصرار کے ساتھ اور زور دے کر، تو یہ انسانی فطرت ہے کہ تم بخل بھی کرو گے اور اسلام کے خلاف اپنے بغض و عناد کا اظہار بھی، یعنی اس صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی تمہارے دلوں میں عناد پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا دین ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو تم میں سے کچھ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور بخل کرتا ہے تو بے شک صرف وہ بخل کرتا ہے اپنے نفس سے، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ تو وہ بدل لائے گا تمہارے سوا دوسری قوم کو، پھر نہیں ہوں گے تمہاری طرح وہ۔ یعنی کچھ حصہ تو زکوٰۃ اور عام صدقات کے طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی اپنے ہی نفس کو انفاق فی سبیل اللہ کے اجر سے محروم رکھتا ہے، یعنی اللہ تمہیں خرچ کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتا تاکہ وہ تمہارے مال کا ضرورت مند ہے، کہ وہ تمہارے مال کا ضرورت مند ہے، نہیں، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس سے ایک تو تمہارے نفسوں کا تزکیہ ہو، دوسرے تمہارے ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری ہوں، تیسرے تم دشمن پر غالب اور برتر رہو، اور اس لیے اللہ کی رحمت اور مدد کے محتاج تم ہو، نہ کہ اللہ تمہارا محتاج ہے، یعنی اسلام سے کفر کی طرف پھر جاؤ، بلکہ تم سے زیادہ اللہ اور رسول کی اطاعت گزار اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس سے مراد یہ اور اس کی قوم ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان ثریا ستارے کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ حاصل کر لیں گے۔ سریا یعنی ستارے کے ساتھ بھی رکھا ہو تو اسے کچھ لوگ حاصل کر لیں گے۔ جامع ترمذی حدیث 3261۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہماری سورہ محمد مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اگلے سبق سے سورہ فتح کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل اور با ارادہ مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔